السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرالکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، خاص کر ان درندوں کی درندگی سے، ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، بلاتکاروں کی بلاتکاری سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ آپ لوگوں کو صحتوں سے رکھے، اور جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ، شفائے جمیل عطا فرمائے، اور جو مرحومین گزر چکے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، اور جو ہماری بہنیں بغیر شادی کے بیٹھی ہے اللہ ان کو نیک صالحین جوڑے نصیب فرمائے، اور جو ہماری اولاد رستہ بھٹک چکی ہے اللہ ان کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو 5 ٹائم کے نمازی بنا دے، اور ہم سب کو 5 ٹائم کے نمازی بنا دے، اور ہم کو سچ پہ اور حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ خاص کر ان درندوں کی درندگی سے محفوظ رکھے۔ بہرحال آج کا میرا یہ ایشو، حالانکہ بہت کچھ ایسے ایشوز ہے لیکن جو شمشاباد کی ہماری مسجد کو شہید کیا گیا، یہ تقریباً 6 مہینے 7 مہینے کے اندر 6ویں مسجد ہے جو شہید کیا گیا۔ حالانکہ کل عشاء کی بھی نماز بھی ادھر، عشاء کی نماز بھی ادھر، تقریباً 2-3 سال سے تو 5 ٹائم کی نماز ادا ہو رہی تھی، یہاں تک کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز بھی ہو رہی تھی، اور یہاں تک کہ عید الاضحیٰ عید الفطر کی بھی نماز بھی تھی۔ لیکن کل ایک ایسا گھنونا کام انجام دیا گیا، اللہ ان کو نست نابود کرے، اللہ ان کو زمین بوس کرے، اللہ ان کو خاک میں ملا دے، اللہ ان کو ایسی موت دے جو موت بھی تھرا جائے، اور ان کو موت کے لیے بھی یہ تڑپ اٹھے۔ کل ہمارے ایک نجیز حرکت منصوبے کے تحت، سازش کے تحت انجام دی گئی، اور بابری جس طریقے سے مسجد کو ہماری یہ شہید کیا گیا، بابری مسجد کی یاد تازہ آ گئی، تازہ دلا دی گئی۔ رات کے 1:45 کو 10 منٹ باقی رہنے ساری مسجد کے چو طرف ملٹری پولیس کا گھیراؤ کیا گیا۔ اس سے پہلے، اس سے 10 سے 15 منٹ پہلے کمپلیٹلی وہاں پہ بستی میں لائٹ بند کر دی گئی، لائٹ بند کر دی گئی تاکہ کوئی دیکھے نہ، کسی کو نظر نہ آئے، اور 6 بلڈوزر وہاں پہ لائے گئے۔ کتنے؟ 6 بلڈوزر لائے گئے، اور اس مسجد کے اندر قرآن پاک بھی موجود تھے، وہ تک ہٹانے نہیں دیا گیا، نہ ہٹانے کی کسی کو معلوم ہی نہیں، بھائی کسی کو کوئی خبر نہیں، نہ تو وہاں پہ کوئی نوٹس دی گئی، ایسی کوئی نوٹس بھی جاری نہیں کی گئی۔ یعنی ان کا اتنے حرکتیں بڑھ چکے ہیں اب مساجد کو لے کر، اور یہاں پر یقین مانیے آپ کسی ایک کا کام نہیں ہے، یہ ساروں کی ملی بھگت ہے، اور یہ سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور آپ لوگوں کو اچھی طرح یہ بھی بتا دوں میں، ہماری سیکریٹریٹ میں جو مسجد کو شہید کیا گیا، اس کے بعد اس سے پہلے ایک خانہ مسجد کو شہید کیا گیا، کون سی ایسی مسجد تھی جو مسجد کی تعمیر بھی، نقشے تو بنائے گئے، نقشے بیوقوف بنانے کے لیے نقشے تو تیار کیے گئے، لیکن مسجد کا کبھی کام نہیں ہوا۔ اب یہ جو مسجد جو آج شہید بھی ہے، اب اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ نہ وہاں پہ وقف بورڈ کے نہ صدر آئے، نہ وقف بورڈ کی کوئی ٹیم میں سے کوئی ممبر آیا، اور صرف پولیس یہی بولتے رہی کہ وہاں پہ جانا منع ہے، وہاں پہ 144 ناقص ہے۔ ارے 144 ناقص تھا تو مسجد کیسے شہید ہوئی؟ مسجد کو شہید کرنے کے بعد 144 ناقص ہوتا؟ ارے کس کو دکھا رہی ہے؟ کیا سو بیڑی لگاتے سمجھ رہے کانوں میں؟ یہ گندگی کیوں کر رہے ہیں؟
مساجد کو ایسا شہید کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کس نے اختیار دیا؟ یہ کس نے اختیار دیا؟ کس کے باپ کی جاگیر ہے وہ؟ کب تک خاموش بیٹھیں گے ہم؟ کب تک نابینا بن کے آنکھیں بند کر کے بیٹھیں گے ہم؟ کب تک بہرے بنیں گے؟ کب تک گونگے بنیں گے؟ اور یہ سازشیں، یہ حرکتیں ان کی کب تک چلتی رہے گی؟ باتیں تو بہت بڑے بڑے کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے باتیں ہوتے ہیں، لیکن کام کے ٹائم پہ کام نہیں ہوتا۔ یہ کس کو دلاسا دیتے ہیں تم لوگ؟ کس کو لالچ دیتے ہیں؟ کس کو للیپوپ دیتے ہیں؟ اب تمہارے چہرے گھنونی چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ تمہاری ہر سازش، ہر تمہاری وہ چیز پردہ فاش ہو چکی ہے۔ اب تم بے نقاب ہو چکے ہیں۔ میں راشد خان کو سلوٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں اس لڑکے کو جو سب سے پہلے وہاں پہ پہنچا، سب سے پہلے وہاں پہ پہنچا، اور جس نے اتنی جستجو بھی کیا اس نے، اور ایف آئی آر کرنے کے لیے شمشاباد پولیس اسٹیشن بھی گیا، وہ ایف آئی آر درج کرنے کے لیے، تاکہ ان خاتیوں کو جو مسجد کو شہید کرے، ان پاپیوں کو، ان درندوں کو کفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کو اس کی سزا دی جائے۔ اور لیکن وہ سزا سے یا ایف آئی آر ہونے سے ہمارا کام نہیں بنتا۔ وہاں پہ مسجد تعمیر ہونا اور ابھی کام چالو ہونا، چھوٹے باتیں، جملے بازی، یہ تو بہت ہو گئی۔ یہ کوئی سننے والے نہیں ہے، خاموش بیٹھنے والے نہیں ہے۔ تمہاری گندگی بہت ہو چکی ہے۔ ارے مسجد تمہارے باپ کی جاگیر تھی، ابھی ابھی کس نے بنائے تھے وہ؟ اور کس نے بتایا مسجد توڑنے کے لیے؟ کس سے پرمیشن لی گئی؟ کیا غیر قانونی تھی مسجد، یا کسی کی زمین پہ بنائی گئی تھی مسجد؟ اس کے باوجود یہ نجیز حرکت، یہ نیچ حرکت، برباد ہو جاؤ گے تم لوگ۔ اب تم لوگ بچنے والے نہیں ہیں، اللہ کی ایسی مار پڑے گی، نیست نابود ہو جاؤ گے اور خاک میں مل جاؤ گے انشاءاللہ۔ وہ دن دور نہیں ہے، اب وہ دن دور نہیں ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ہم کو خاموش بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ آج جس طریقے سے ہمارے مساجد کو شہید کیا جا رہا، اگرچہ اب ہم خاموش تماشائی بنے رہے تو کوئی مسجد نہیں بچے گی۔ یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کس کو خوش کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ پتہ چلانا بہت ضروری ہے۔ یہ پبلک جاننا چاہ رہی ہے، حیدرآباد کی، سارے تلنگانہ کی، اور سارے ہندوستان کی، سارے ہندوستان کا مسلمان یہ جاننا چاہ رہا کہ اس میں کون کون ذمہ دار ہے۔ جو بھی ذمہ دار ہے وہ سارے پاپیوں کو، وہ سارے آتنکیوں کو کفر کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اس کی سزا ان کو ملنی چاہیے ہر حال میں، تاکہ ہمارے مساجد کی حفاظت ہو سکے۔ اور یہ لینڈ گرابروں کو کفر کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمارے مساجد آباد رہے۔ ارے بھائی، یہ مسجد تو آباد تھی، 5 ٹائم کی نماز ادا کی جاتی تھی، اور وہاں پہ 95% رہنے والے مسلمان ہیں۔ وہ بستی میں، وہ ایریے میں 95% مسلمان ہیں۔ لیکن یہ حرام کے بچوں نے جو حرکت کی ہے، لائٹیں بند کر کے 6 بلڈوزر گھسا کے قرآن پاک کی بے حرمتی کرے، اور یہ لوگ جس وقت یہ بلڈوزر چلائے
قرآن پاک کو اتنا دبنے کے بعد بھی کوئی صفے کو اس کے دھکا نہیں لگا، تو اندازہ لگاؤ کہ یہ لوگ کا کیا حشر ہوگا، کیسے برباد ہوں گے یہ لوگ، زمین بوس ہو جائیں گے اب یہ لوگ۔ اور سارے ہمارے بھائی لوگ دعا کرو تاکہ ان کو اللہ ایسی سزا دے کہ یہ بہرے اور گونگے ہو جائے، نہ منہ سے بول سکے، نابینا ہو جائے، نہ آنکھوں سے کچھ دکھائی دے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ایک ہمارے لیے ایک سیاہ دن سے کم نہیں، ایک ہمارے لیے بہت عبرت والی بات ہے کہ ایک ہمارے پاس میں مسجد کو شہید کر دیا گیا، لیکن ابھی تک، اب کیا بولوں بھائی، میں منہ یہاں تک آ رہا معلوم، آپ لوگ بھی سمجھ سکتے، آپ لوگ بھی دماغ رکھتے، آپ لوگ بھی زبان رکھتے۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے یہ بہت جلد پتہ چلے گا انشاءاللہ، اور وہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا بھی، میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا بھی۔ میں کس کے باپ سے ڈرنے والا نہیں، جہاں پہ مساجد کی بات آ جاتی، جہاں پہ اللہ کے گھر کی بات آ جاتی، ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے، خاموش تماشائی نہیں بن سکتے۔ ہم کوئی بھائی کے گھر کو بہتا ہوا ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ تو ہماری عبادت گاہ ہے، ہم کیسے خاموش بیٹھ سکتے ہیں؟ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کریے، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے اور نمازوں کی پابندی کریے۔